سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آج ہم ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ آج کل ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے جو ڈیلیگیشنز ہیں، فارن ڈیلیگیشنز، وہ آ رہے ہیں پاکستان، اور ان کے ڈفرینٹ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس کے دورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے دورے بھی مختلف ممالک میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا اس چیز کا اندیشہ ہے یا اس چیز کی نشانی ہے کہ آگے چل کے پاکستان میں حالات بہتر ہونے والے ہیں، یا باقی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ فارن ڈیلیگیشنز جو بھی آ رہے ہیں یہاں پہ، ان کے اندر ان کے ساتھ ہمارے کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا معاہدے ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اینڈ یہ کہ پی ٹی آئی کی جو ان کی اپنی جو قیادت ہے، وہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو وہ کس قسم کا دھوکہ دے رہے ہیں، اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا کھوب رہے ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اسپیکر پختونخوا کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں سائڈ بائی سائڈ۔ تو وہ کون سی تحریک ہے جو چلائی جانے والی ہے، اور وہ کب چلائی جانے والی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اینڈ اپارٹ فرام دیٹ، اینڈ پہ ہم کچھ تھوڑا بہت یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پیکا ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ منیز جہانگیر نے کانفرنس ابھی بلائی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا نام جو تھا اسپیسیفکلی یہ رکھا گیا تھا کہ میڈیا انڈر ایکٹ۔ اور اب یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی، اس سے کیا تعلق ہے آگے کی چیزوں کا، اور اس سے کچھ میڈیا کے اندر بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی، یا پیکا ایکٹ کے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی، ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو فار یور کیسے ٹائم۔ مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں۔ بارش کا لطف لے رہی ہیں؟ یس، آج تو بڑا اچھا موسم ہے، الحمد للہ۔ موسم ہے، بہت خوبصورت۔ ایسا ہی ایسے بڑے عرصے بعد اگین اب، لیکن تھوڑا یہ مسلسل سلسلہ چلے گا بارشوں کا، تو بس بہار کی آمد ہے نا، اسی لیے ایسا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا حماد صاحب، ہم لوگ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، 2-3 مہینوں سے تقریباً، ڈفرینٹ فارن ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے بھی باہر کے دورے ہو رہے ہیں غالباً۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں، اور اس سے کچھ پاکستان میں بہتری آئے گی، آنا شروع ہو گئی ہے آلریڈی؟ دیکھیں، جب کمیونیکیشن بڑھتی ہے نا، ڈپلومیٹک کمیونیکیشن، تو یہ پہلا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ آپ معاشی حوالے سے اٹھنے لگے ہیں۔ اور لوکل جو پاکستان کے قریبی ممالک ہیں، یعنی پرائم منسٹر اب بھی آذربائیجان کے دورے پر ہیں، اس سے پہلے ترکی کے پریزیڈنٹ بھی آئے، اور بھی چائنا کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ، یہ جو قریبی ممالک ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن بہت فاسٹ ٹریک پر آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہتر معاشی صورتحال کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ ابھی جو ترک صدر آئے تھے تو بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہیں نا۔ اب ذرا یہ آپٹکس دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ترک پریزیڈنٹ کے ساتھ کتنی گاڑیاں آئی تھی؟ نہیں، آپ یو شوڈ بی سرپرائز، ان کے ساتھ 83 گاڑیاں آئی تھی ترکی سے۔ اچھا، اور اپنے استعمال کے لیے، اپنے استعمال کے لیے وہ سیکورٹی اور ان حوالوں سے شاید انہوں نے اپنا انتظام بھی کر لیا تھا۔ اور 2 گاڑیاں انہوں نے پاکستان میں گفٹ بھی کی، ایک گاڑی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور ایک گاڑی پرائم منسٹر کو۔ اور یہ گاڑی، اس گاڑی کا نام ہے بوگ، BOGG، اور یہ لوکل اسمبلڈ ہیں ترکی کے۔ دونوں گاڑیاں یہ بوگ گاڑیاں تھی۔ ایک گاڑی کو تو آصفہ بھٹو نے کچھ دیر کے لیے ڈرائیو بھی کیا، یہ وہی گاڑیاں ہیں۔ اور یہ الیکٹرک کارز ہیں، مطلب بہت اچھے اسمبلڈ ہوئے ہیں، اور یہ لوکل ٹرکی کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ گاڑیاں گفٹ کی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کو۔ اور جو میرے انفارمیشن ہے تو 24 گھنٹے کے اندر باقاعدہ طور پر وہ دونوں گاڑیاں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی توشہ خانے میں جمع کروا دیے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلے توشہ خانے کے ساتھ کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ویسے اچھا انڈیکیشن ہے، آبویسلی وہ توشہ خانہ کے اندر ہی جانی چاہیے تھی وہ چیزیں۔ اب دیکھیں نا، توشہ خانہ نے تو ہماری سیاست پہ ایک بدنما داغ لگا دیا ہے۔ اب بہت احتیاط برتی جا رہی ہے۔ یعنی آپ ایک چیز کو دیکھ لیں، فروری سے یہ گورنمنٹ کنٹینیو کر رہی ہے، ایک بھی آپ کرپشن کا سکینڈل نہیں دکھا سکتی۔ دکھائے نا، کون سی کرپشن ہے؟ ہم تو سارا دن بھاگتے رہتے ہیں کہ کوئی کرپشن کا سکینڈل ہاتھ لگے، لیکن لگ نہیں رہا ہے ہاتھ تو کیا کرے۔ اور ادھر KPK میں
روز 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 کرپشن کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. میں اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں ایک اور اسکینڈل بھی ایکسپوز کرنے والا ہوں کے پی کے. کل بھی کیا تھا ایک کو, یعنی تورغار میں جو کرپشن ہوئی اور وہاں پر CNW میں واٹر اسکیموں میں, اور کس طرح وہاں پر اینٹی کرپشن کا محکمہ ختم کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہانسٹ آفیسر تھا اس کو ہٹایا گیا. بٹاگرام میں اعظم سواتی نے اپنے ایک قریبی عزیز جو وہاں اینٹی کرپشن کے ہیڈ ہیں بٹاگرام میں, اس کو چارج دے دیا, کیونکہ 58 کروڑ کی انکوائری کر رہا تھا پہلے والا افسر, اب اس کی طرف ٹرانسفر کر دیا سارا معاملہ. تو وہاں تو یہ صورتحال ہے, یہاں پر قدر ٹرانسپیرنٹ ہے, اور جب ٹرانسپیرنٹ ہوں گے تو پھر ہم اپریشیٹ بھی کریں گے. چلیں زبردست ہو گیا. سو اس کے علاوہ اسپیکر پختونخوا کے خلاف جو ہے کوئی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اس کے آپ کے پی کی بات کریں تو میں نے کہا چلیں یہیں سے آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد باقی چیزیں ڈسکس کر لیں گے. تو کوئی تحریک ہے جو کہ چلائی جانے والی ہے؟ یہ تحریک ابھی باقاعدہ طور پر نہیں آئی, اناؤنس نہیں ہوئی, لیکن یہ جو اعظم سواتی رہا ہوئی ہے نا, تو یہ جو میں اسسمنٹ کرتا ہوں یا انالائز کرتا ہوں, تو یہ ایک کمپرومائزڈ ضمانت ہے. اور اس کے بعد اعظم سواتی نے جو اسپیکر پختونخوائی اسمبلی ہے بابر سلیم سواتی, ان کا تعلق بھی مانسہرے سے ہے, اور اعظم سواتی کا تعلق بھی مانسہرے سے ہے. دونوں مانسہرے سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں کے درمیان بڑا کانفلکٹ ہے. پچھلے دنوں اعظم سواتی نے اس پہ کرپشن کے شدید الزامات لگائے اسپیکر پر, اور پھر جا کر وہ جو 3 رکنی اینٹی کرپشن کمیٹی عمران خان نے بنائی تھی, جس میں سابق گورنر شاہ فرمان ہے, بریگیڈیئر مصدق عباسی اور قاضی انور ایڈوکیٹ ہے, ان کو درخواست بھی دی. تو کمیٹی نے اعظم سواتی سے کہا کہ آپ تمام ایویڈنسز لے کر ہمارے پاس آ جائیں. 2 ہفتے ہوئے لیکن اعظم سواتی ابھی تک کوئی ثبوت لے کر نہیں گیا. اب آتے ہیں اس عدم اعتماد کی طرف. اعظم سواتی نے جو میرے انفارمیشن ہے 10 کے قریب MPS سے رابطہ کیا ہے, اور انہیں یہ کہا ہے کہ ہم اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد. اگر اعظم سواتی یہ بات کر رہے ہیں تو یہ عمران خان کے اپروول کے بغیر مشکل ہے, ناممکن ہے تقریباً. گویا عمران خان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے عمران خان کو اس پر قائل کر لیا ہے. اگر قائل کر لیا ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں اور اگر عمران خان نے اشارہ کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک لے آئے, اور وہ عدم اعتماد کی تحریک لے آئے, اور اسپیکر فرض کرے استعفیٰ دینے سے انکار کرے اور وہ ڈٹ جائے, تو پھر چونکہ وہاں پہ ایک تو مانسہرہ میں انہیں ایک تائید حاصل ہو سکتی ہے. سردار یوسف کا تعلق مانسہرے سے ہے, MNA ہیں, کیپٹن صفدر بھی مانسہرے سے ہیں, ان کا بھی انفلوئنس ہے کچھ نہ کچھ, وہ اپوزیشن کو قائل کر سکتے ہیں. اور اگر پس پردہ قوتوں نے اسپیکر کا ساتھ دیا فرض کرے, اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی یا اسپیکر ڈٹ گئے, تو پھر پارٹی کرچی ہو جائے گی. اچھا, تو اس موقع پہ یہ ایک حماقت ہوگی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد تحریک لانا, کیونکہ اس وقت ایک بڑی تعداد اسمبلی کے اندر PTI کی ہے 90+, اور اگر یہ سپلٹ ہو گئے, انتشار پارٹی میں آ گئی, اور کچھ اس طرف چلے گئے کچھ اس طرف چلے گئے, تو میرے خیال میں اس کے بعد PTI کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. اور ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ PTI کا سروائیول مشکل ہو جائے گا, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ PTI کے اپنے اندر ہی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور ویسے کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں, وہ تو بظاہر بھی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں ملیحہ, وہ تو یعنی ہم تو ان حقائق پر بات کریں گے جو ہمارے سامنے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان رہائی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا, تو 4 ادھر بیٹھے تھے, 3 ادھر بیٹھے تھے, 2 ادھر بیٹھے تھے, یعنی اکٹھے بیٹھنا چاہیے تھا, لائحہ عمل طے کرنا چاہیے تھا, میڈیا کو بتا دینا چاہیے تھا. صاحبزادہ حامد رضا, رؤوف حسن اور علی محمد خان یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. سلمان اکرم راجہ نے کسی اور جگہ اجلاس بلا لیا. جو کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے عمر ایوب, وہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ چلے گئے, وہاں بھی 4 لوگوں سے زیادہ, یہ ٹوٹل 11 لوگ تھے. ایک تو وہ ہو گیا. اب یہ ہوا کہ پرسوں
اس کا اجلاس تھا اڈیالہ کے سامنے بھوک ہڑتال کیمپ لگانے کا. اچھا جب اجلاس ہو رہا تھا تو بیرسٹر گور نے کہا کہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ آ گیا ہے اور میں ادھر جا رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں کو فیملی مسئلہ ہے میں نہیں آ سکتا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رہائی کمیٹی کا جو حشر ہوا تھا وہ بھوک ہڑتالی کیمپ کا بھی وہی حشر ہو رہا ہے. وہ اکٹھے ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو جب وہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر صرف وہ میڈیا کے سامنے آ کر کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور جب وفد جا رہا تھا سندھ جی ڈی اے اور ان سے ملاقاتیں کرنی تھی تو علی امین گنڈاپور ایک اہم رہنما ہے وہ کیوں نہیں گئے ان کے ساتھ. اور جب انہیں عمران خان نے کہا کہ آپ ان کے ادھر جا کر جی ڈی اے اور دوسری جماعتوں پیر پگارا اور ان کو مل لیں تو علی امین گنڈاپور بیمار پڑ گئے ہیں. تو یہ حالت ہے پارٹی کے اندر اپنے لوگوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے سب کا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب لیکن ابھی ہم لوگ کچھ ٹائم پہلے یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا ابھی انہی دنوں میں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر سے مطلب عمران خان سے کسی کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. تو اگر ان کی آپس میں اس طرح کی سب چیزیں چل رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ان سے ملاقات نہیں ہو رہی ان کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز نہیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھیے وہ انسٹرکشن تو وہ کہیں نہ کہیں تو وہ کمیونیکیٹ کر جاتے ہیں پارٹی کو لیکن مانتا کون ہے. یعنی گنڈاپور کو انہوں نے 1 مہینے سے زیادہ ہوا کہ انہوں نے گنڈاپور سے کہا کہ مشال یوسفزئی کو عہدہ دے دے ابھی تک نہیں دیا. کہا کہ سابق وزیر اطلاعات کامران بنگش کو مشیر بنا لے نہیں بنایا. کہا کہ سابق وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کو مشیر بنا لے نہیں بنایا. یعنی جو عمران خان کہتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہے. یعنی عمران خان کا اب وہ چیز گئی کہ عمران خان کے منہ سے بات نکلتی تھی اور ساری پارٹی وہی کچھ کر. اب عمران خان کی بات نہیں مانی جا رہی پارٹی سطح پر. اب سب اپنی مرضی ہی کر رہے ہیں اپنی مرضی کرنے لگے اپنے مفادات کے مطابق چلنے لگے. اور اس میں جب ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بھائی اس میں بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں تو پھر پی ٹی آئی والے ہمیں گالیاں دیتے تھے. اب یہ سامنے کے حقائق دیکھ لیں کہ وہ آپ کے لیڈرز کیا کر رہے ہیں. عمران خان تو چلو جیل میں ہیں اور جب سے بشرا بی بی گئی ہے جیل میں تو پھر پارٹی پر ان کی گرفت تقریباً ختم ہو چکی ہے. عمران کھل گیا نا اب تو مطلب مختلف گروپ سے مختلف دھڑے ہیں وہ اپنے اپنے دھڑے چلا رہے ہیں اپنے اپنے گروپس چلا رہے ہیں. اس سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ عمران خان کا کیا بننا ہے. وہ کلا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. پارٹی لیڈرز جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں. یوٹیوبرز لگے ہوئے اپنا بیانیہ بیچ رہے ہیں. عمران خان خدا نخواستہ عمران خان کو تباہی آ جائے یوٹیوبرز کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. انہوں نے صرف اپنے یوٹیوب چینلز چلانے اپنا بزنس کرنا ہے. آج بلکہ میں کل ایک سفارتی سطح پر کسی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا تو وہاں پر باہر ممالک میں کچھ یوٹیوبرز نے چندہ اکٹھا کیا ہے اور یہ چندہ لاکھوں ڈالرز میں تھا اور کہا کہ ہم یہاں پر لابی کر رہے ہیں سینٹ میں اور میڈیا میں اور پھر وہاں کے کچھ انفلوئنشل لوگوں کے فیملیز کو کوئی ٹرپ کرائے ہیں کوئی گفٹس دیے ہیں اور یہ اس کا ایک مختصر سا حصہ ہے جو چندہ اکٹھا ہوا تھا اور باقی سارے ہڑپ کر لیے. یہ حالت ہے. ٹھیک ہو گیا صحیح ہے. سو اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم لوگ اس پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ان پہ کہ جو پیکا ایکٹ کے خلاف منیزر جہانگیر نے جو کانفرنس بلائی تھی اس میں غالباً آپ بھی شامل تھے تو اس میں کیا ڈسکشن ہوئی اور اس میں کیا ایسے اہم پوائنٹس ہیں جو کہ ڈسکس ہوئے جو آپ کو لگتا ہے کہ فردر پیکا ایکٹ کے اندر امپلیمنٹ بھی کیے جا سکتے ہوں گے یا اس پہ کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیں ملیہ میں تو وہی بات کروں گا جو میں نے دیکھا. یعنی مجھے نہ کوئی حرص ہے نہ کوئی خوف ہے. میں تو جو حقائق ہو وہ سامنے رکھوں گا. اس کانفرنس میں حامد میر صاحب تھے, مظہر عباس صاحب تھے اور بھی جیو کے بہت سارے لوگ تھے. باقی جو لوگ تھے وہ زیادہ تر عمران خان کے حمایتی صحافی تھے. ہم 2-3 لوگ تھے. یعنی کون تھے میرے ساتھ؟ نہیں ان کے عمران خان کے حمایتی صحافی حامد میر صاحب, مظہر عباس صاحب بھی تھے, سارے تھے. اور بات جن لوگوں نے کی تو بات حامد میر نے کی, بات مظہر عباس نے کی, بات مطیع اللہ جان نے کی, بات ان سب لوگوں نے کی. تو بھائی آپ ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم بات کریں. وہاں پر کیا بات ہوئی؟ وہاں پر یہ بات ہوئی کہ موجودہ حکومت پر سب کچھ تھوپ دو.
یہ پی کا بھائی صرف پی کا آپ کریں گے. مجھے سوال کا موقع نہیں ملا, ورنہ میں پوچھ لیتا کہ بھائی ٹھیک ہے چلو پی کا قانون کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں, لیکن جو یوٹیوبرز صحافی نہیں ہے اور انہوں نے صحافت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اپنی کمائی کے لیے, اور ان کی 100% خبریں باؤنس ہو جاتی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ایک نسل کو گمراہ کرتے ہیں, فیک نیوز کی فیکٹریاں لگائی ہیں, جھوٹا پراپیگنڈا کرتے ہیں, صبح شام ریاست کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, نئی نسل کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے آپ کیا ایکشن لیں گے اور آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ہمیں اس میں شامل کر لیں, آئیں چلو پیکا کی مخالفت بھی کر لیتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں. آپ پیکا کو بھی ختم کر دیں, آپ ان لوگوں کو بھی کھلا چھوڑ دیں, تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ انہوں نے جو باتیں کی تو انہوں نے صرف یہ باتیں کی کہ یہ پی کا قانون جو ہے ظالمانہ ہے اور یہ میڈیا کی گردن میں زنجیر ڈالنے کے مترادف ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ کی یہ بات ہم مان لیں, لیکن آپ دوسری بات تو یعنی انہوں نے آدھ گھنٹہ تقریریں کی, پیکا کے خلاف تو بولے, لیکن ایک لفظ مجھے کوئی دکھائے, اس کی ریکارڈنگ نکالے کہ انہوں نے جھوٹے یوٹیوبروں کے خلاف بات کی ہو, انہوں نے فیک نیوز کے خلاف بات کی ہو, انہوں نے غلط پروپیگنڈوں کے خلاف بات کی ہو, ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں بولے. تو یعنی آپ اس کے حمایتی ہیں؟ نہیں تو پھر تو پیکا ایکٹ کے اندر اور تو کچھ ڈسکس کرنے والا تھا ہی نہیں, تو پھر ڈسکس کیا کیا ان لوگوں نے؟ اس کے علاوہ تو اور کچھ ڈسکس کرنے والا تھا ہی نہیں نا, یہی بس فیک نیوز کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر. نیوز یعنی آپ فیک نیوز کے حمایتی ہیں ایک طرح سے, آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں. اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جب پہلے قانون آ رہا تھا فیک نیوز کے خلاف, تو مریم اورنگزیب آپ سے ملی تھی اور اس قانون کو روکا گیا تھا. تو فیک نیوز کے حمایت میں آپ کھڑے ہیں, یہ آپ کی صحافت ہے بھئی, آپ صحافت کریں تو جینون صحافت کریں, فیک نیوز کی حمایت کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, ہم آپ کی مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر مختلف چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کریں گے, انشاءاللہ ٹاپک ڈفرینٹ ہوگا. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.